السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبا، آر یو لسننگ ٹو می؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم مرح- السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر بزدنی علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا الہ العالمین۔ عزیز طلبا، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 59 سبق 59 ہے، سبق نمبر 59، اور ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ 1942 سے 1952 تک انشاءاللہ حسب معمول جو فوکس ترجمہ پر ہوگا اور قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کی جائے گی بتوفیق اللہ و بعونہ جل وعلا، اور اسی طرح حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ آتے ہیں آج کے اس سبق کی جانب۔ براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں کہ کتاب الزکوٰۃ کے ضمن میں جو ابواب دیے گئے، ان ابواب میں سے آج کون سا باب ہے اور کون سی حدیث جو ہے وہ ہمارے پہلی زیر مطالعہ اور کس راوی سے ہے؟ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ افضل الصدقہ یہ باب تھا، پہلے تھا فضل الصدقہ، صدقہ کی فضیلت۔ اب صدقات و خیرات میں سب سے بہتر جو صدقہ ہے وہ کون سا ہے؟ اس سلسلے میں یہ احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ 1942 حدیث وان ام بجید رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام بجید صحابیہ ہیں، رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ردوا السائل، سائل کو، سوالی کو واپس لوٹاؤ، پھیرو، ولو بظلف محرق، کچھ دے کر، خواہ جلی ہوئی جانور کی کھری، بظلف محرق یعنی جلا ہوا جو کھر ہوتا ہے جانور کا نیچے پاؤں، وہ بھی خواہ آپ کو دے کر واپس لوٹانا پڑے تو اس کو کچھ نہ کچھ دو۔ رواہ مالک، اسے امام مالک نے روایت کیا، والنسائی اور امام نسائی نے بھی، وروت ترمذی و ابو داود و معنا، اور امام ترمذی نے بھی اور امام ابو داود نے بھی اسی مفہوم کی حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہے، الفاظ قدرے مختلف ہیں۔ 1942 یہ حدیث سند کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ ولو بظلف محرق، ان الفاظ کا یہ ترجمہ ہے، یہ مطلب ہے کہ خواہ کوئی جانور کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اصل میں عزیز طلبا یہ الفاظ کہہ کر مراد یہ ہے کہ کوئی کم سے کم چیز بھی اگر ہو تو کہ آپ کے گھر میں میسر ہو، اور جو جس سے انتفاع ممکن ہو، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، تو سوالی کو واپس ہاتھ لوٹانے کے بجائے اس کو وہ دے دیا جائے، وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز دے دی جائے جو کہ ناقابل استعمال ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے ولو بظلف محرق، جلا ہوا کھر زہر ہے، وہ تو قابل انتفاع نہیں، نہ ہی کسی کے کام ہے، آتا ہے، نہ آ سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن مراد یہاں یہ ہے کہ کوئی معمولی چیز بھی اگر ہو تو اس کو وہ دے دو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، واللہ اعلم۔ آگے ہمارے پاس حدیث 1943 وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استعاذ من باللہ فاعیذوہ، جو بھی پناہ طلب کرے تم میں سے اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کے ساتھ جو پناہ تجھ سے پناہ مانگے، فاعیذوہ تو اس کو پناہ دے دیا کرو، اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا کرو۔ ومن سأل باللہ، اور جو شخص بھی اللہ کے نام پر سوال کرے، فاعطوہ تو اس کو دے دیا کرو۔ ومن دعاکم، اور جو بھی تم کو بلائے کسی دعوت پر آنے پر، فاجیبو ہو تو اس کو مثبت جواب دو، یعنی اس دعوت پر جاؤ، اس دعوت پر جاؤ، اللہ یہ کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو پیغام دینا یا آگاہ کرنا ضروری ہے کہ یہ شرعی عذر تھا جس کی بنا پر میں نہ آ سکا۔ ومن صنع علیکم معروفا، اور جو شخص بھی تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے، اچھا برتاؤ کرے، فکافئوہ تو تم اس کو بدلہ لوٹاؤ یا بدلہ دو۔ فإن لم تجدوا ما تکافئوہ، تو اگر تم ایسی چیز نہ پا سکو جس سے ما تکافئوہ کہ تم اس کو اس احسان کا بدلہ چکا سکو، تو فادعوا لہ تو اس کے حق میں دعائی کر لیا کرو، دعائی خیر کر دیا کرو اس کے لیے، حتیٰ ترو، یہاں تک کہ اس حد تک دعا کرو کہ یہاں تک کہ تم یہ سمجھ لو، حتیٰ ترو ان قد کافأتموہ، کہ تم نے اس کا بدلہ جو ہے وہ اس احسان کا چکا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ رواہ احمد و ابو داود اب النسائی، اسے امام احمد، امام ابو داود اور امام نسائی سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تو حدیث حسن ہے اپنا، البتہ اسے بعد نے ضعیف بھی کہا ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ سند میں معروف و راوی الاعمش مدلس اور عنان ہے۔ واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ بہرحال حدیث اس حد تک گری ہوئی یا ضعیف نہیں کہ اس کو ہم اگنور کر دیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بعد نے اسے صحیح بھی کہا ہے، حسن درجے کی حدیث کہا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی حرج نہیں، مفہوم میں بھی یہ درست ہے، صحیح ہے، اور اسی کے مطابق اگر عمل ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ جو ہے اہل ایمان کو ملے گا، اور اس میں اس کی مفہوم میں کسی کو کوئی نہ کلام ہے نہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، واللہ اعلم۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنۃ، ہاں جی، لا یسأل، نہ سوال کیا جائے، بوجہ اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الا الجنہ، سوائے جنت کے، یعنی جنت کے سوا کچھ نہ مانگا جائے، جنت کے بارے میں ہی سوال کیا جائے اللہ کے نام کا واسطہ دے کر۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی اصل سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں سلیمان بن کرم، جو کہ حقیقت میں سلیمان بن معاذ ہے، اسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور حدیث کے الفاظ لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، اس کا ترجمہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، آئی ریپیٹ، کہ مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کچھ نہ مانگا جائے، کچھ نہ سوال کیا جائے۔ تو گویا کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ انگیخت دلائی گئی ہو کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انسان مانگنے سے بچے، اور اگر مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرے اور جنت کا سوال کرے۔ تو بہرحال حدیث چونکہ صحت کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، اس لیے قابل استدلال نہیں ہے، جنت کے سوا اور کوئی شخص جو ہے کسی چیز کا سوال نہ کرے، اپنی صحت کا سوال کرو، عافیت کا سوال کرو، رزق حلال کا سوال کرو، نیک اولاد کا سوال کرو۔ اسی طرح دنیا میں بھی اگر کوئی ضرورت مند ہے شخص، کوئی غریب ہے، کوئی سفید پوش ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی بیچارہ، اور تو وہ ضرورت کے مطابق سوال کر سکتا ہے جب ضرورت ہو، ضرورت کی حد تک۔ ہاں جی، طلبہ آتے ہیں آگے، ہماری الفصل الثالث، باب کی تیسری فصل آ گئی ہے،
جس میں ہمارے پاس حدیث ہے 1945 وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، بڑی ہی پیاری حدیث ہے، کانا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اکثر الانصار بالمدینہ تے مالا من نخل، کہ مدینہ کے جو انصار تھے ان میں مال و اسباب کے اعتبار سے، کھجوروں کے باغات اور کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں انصار سے کھجوروں کے اعتبار سے، کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ وَقَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُهَا، اور آپ کے ہاں سب سے زیادہ جو محبوب ان کے ہاں جو ان کا باغ تھا وہ بیروہا تھا، بیروہا کا باغ وہ سب سے زیادہ ان کے ہاں پیارا اور پسندیدہ تھا، کیونکہ اس لیے اس کی لوکیشن بڑی ہی قیمتی تھی۔ وکانت مستقبلۃ المسجد، ایک تو وہ مسجد کے بالکل سامنے تھا، مد مقابل۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، یدخلها اس میں اچھا آ جاتے، تشریف لاتے، ویشرب من ماء اور پانی پیتے، فیہا اس میں طیب میٹھا اور شیریں پانی اس میں پیتے، اور اسی طرح اس کے جو پھل فروٹ ہیں وہ بھی اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ اٹھاتے، کیونکہ مسجد بالکل سامنے تھا اور قریب تھا مسجد نبوی کے۔ قال انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فلما نزلت هذه الآیہ، جب یہ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان اترا، یہ آیت مبارکہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو، ان چیزوں سے خرچ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ تو کام ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ جب سنا اللہ کا حکم اور آیت مبارکہ، تو کھڑے ہوئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریف آئے، خدمت میں آئے، فقال، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالی الی بیرھا، اور بے شک میرے نزدیک، میرے ہاں سب سے زیادہ پیارا جو باغ ہے وہ بیرھا کا ہے۔ وانھا صدقۃ للہ تعالی، اور بے شک یہ چونکہ پیارا ہے مجھے، بڑا ہی محبوب ہے، یہ اللہ جل شانہ کے لیے یہ صدقہ ہے، یعنی اس کی راہ میں وقف ہے۔ ارجو، میں امید کرتا ہوں، برہا، اس کے اجر و ثواب کی، اس کی سعادت مندی کی، وذخرہا عند اللہ، اور اللہ پاک کے ہاں اس اجر کے ذخیرے کا، اجر کے جمع ہونے کا۔ فضاعہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ صرف کر دیجئے، خرچ کر دیجئے، اِذ وراک اللہ، جیسے اللہ جل شانہ کا حکم آپ سمجھتے ہیں، کہ اللہ کا حکم جیسے آپ دیکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخ بخ، واہ واہ، کیا بات ہے، ذالک مال رابح، کیا ہی یہ مال جو ہے منفعت بخش، یہ مال تیرے لیے ثابت ہوا، یہ باغ بیروہا کا کیا ہی منفعت بخش اور فائدہ مند یہ باغ ہے، اب ثابت ہوا تیرے لیے اے ابو طلحہ۔ وقد سمعت ما قلت، اور تحقیق میں نے سن لیا ہے جو تو نے بات کہی، وانی ارا، اور بے شک میرا یہ خیال ہے، اور بے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ انت جعلھا فی الاقربین، یہ تو اس کو بانٹ دے، اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں۔ قال ابو طلحہ، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افعل یا رسول اللہ، میں ایسے ہی کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ،
تو اس پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ پیارا محبوب باغ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، و بنی امے ہی، اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں، چچا کے بیٹوں میں اس کو تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ متفقن علیہ، سبحان اللہ۔ تو حدیث بڑی ہی پیاری ہے اور صحیح ہے حدیث، اس کو یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں، کیا ہی بات ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں تقسیم کیا، اور وہ ان کے ساتویں دادا میں جا کر ملتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا حسان بن ثابت دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، ان میں انہوں نے اس باغ کو تقسیم کیا کیونکہ وہ ان کے ساتویں دادا یعنی ساتویں پشت میں جا کر ملتے ہیں۔ حدیث 1046 آگے ہے۔ وعن انس بن مالک، انس سر بن انہوں مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال السلام رسول علیکم سر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر حضرت ابی بن کعب اور کن میں تقسیم کیا تھا یہ باغ انہوں نے؟ جی حسان بن ثابت، جی سر۔ حسان بن ثابت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں نعتیں بھی پڑھتے تھے۔ جی جی ہاں جی۔ اور قریبی کوئی ان کے پاس ایسے کزن نہیں تھے کہ جن کو آپ دیتے، اوپر سے جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے رشتہ دار بنتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ہی جلیل القدر صحابی بھی ہیں، پھر یہ بھی ہوگا کہ انہیں اس وقت انہیں دوسروں کی نسبت ضرورت بھی زیادہ ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقات ان تشبع قابضا جائعا، افضل ترین صدقہ یعنی سب سے بہتر فضیلت والا صدقہ وہ ہے کہ یہ کہ تو سیر کر دے، بھر دے، قابضاً جگر کو، پیٹ کو، جائعا جو بھوکا ہے، یعنی بھوکے پیٹ کو تو بھر دے یا سیر کر دے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ایز یوزل جیسا کہ آپ کو یہ اب اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، اکثر و بیشتر امام بہقی کی یہ جو روایات آتی ہیں شعب الایمان میں، سند کے اعتبار سے یہ کم ہی ہیں جو کہ صحیح ہوں، اکثر و بیشتر ضعیف ہی ہوتی ہیں۔ یہ اسی طرح یہ حدیث بھی ضعیف ہے، سند میں ضربی بن عبداللہ ضعیف راوی ہے۔ اچھا جی، اکثر و بیشتر کی بجائے بہت زیادہ تعداد میں کہہ رہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں نے ان کو اپنا شمار تو نہیں کیا ساری احادیث کو کہ میں یہ کہہ سکوں کہ زیادہ ضعیف ہیں، لیکن خاصی تعداد میں آپ نے یہ ملاحظہ کیا ہوگا یہاں مشکات میں جو یہ ان کی روایت کرداتی ہیں۔ اچھا جی، 1947 آگے حدیث ہے، اور یہ ایک نئے باب میں آئی ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بڑا اہم اور سینسیٹیو یہ باب ہے، باب صدقۃ المرأۃ من مال الزوج، کہ بیوی کا صدقہ کرنا اپنے السلام خاوند علیکم۔ کے مال میں سے۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ شاید بلوغ المرام میں جو احادیث ہیں وہ ساری ٹھیک ہے نا، صحیح ہیں؟ جی بلوغ المرام میں بھی ساری تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثر صحیح ہیں اس میں، ٹھیک ہے اور خاصی تعداد حسن بھی ہے اس میں، تو جی کیونکہ سر۔ اپنا ہے نا وہ احکامات کے بارے میں وہ حدیث ہیں، تو باقی یہ ہے کہ ان کی تخریج ہو چکی ہے، وہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے بلوغ المرام کی احادیث کی بھی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، جزاک اللہ خیر۔ کیونکہ وہاں بہت سی جی دیگر کتب ستہ ہیں یا سیاستہ، ان میں سے احادیث اس میں آئی ہیں۔ باب جی خیر۔ صدقۃ المرأۃ من مال الزوج، بیوی کا شوہر کے مال سے صدقہ کرنے کا بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل،
ہاں جی، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، جب خرچ کرے عورت من طعام بیتها اپنے گھر کے کھانے کی چیزوں میں سے، عام مراد ہے یعنی کھانے والی چیزیں جو ہیں ان میں سے، غیر مفسدت بغیر اپنا یہ جو کہتے ہیں نا کسی کو کہ حادث درجے سے بڑھ کر اپنا ضرورت سے زائد کوئی چیز خرچ کرنا جس کی ضرورت نہ بھی ہو، اسراف بھی کہتے ہیں، تو اسراف کیے بغیر غیر مفسدت یہ مراد ہے یہاں، غیر مفسدت غیر اسراف اگر کر لیں مانا تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خاتون جو ہے گھر کی وہ اپنے گھر کے کھانے سے اگر وہ خرچ کرتی ہے اذان فقط المرد من طعام بیتها غیر مفسدت بغیر فساد کیے گڑبڑ کیے یا بغیر اسراف کیے، کانا لہا اجرہا اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، بما انفقت جو اس نے خرچ کیا اس وجہ سے، ولزوجہا اور اس کے خامد کے لیے اجر ہوگا، ولزوجہا اجرہ بما کسبا اس بنا پر کہ جو اس نے اس کو کمایا، کیونکہ کماتا خامد ہے، وللخازن اور اسی طرح گھر کا جو خزانچی ہے خازن، مثل ذالک اسی طرح اس کا بھی جو ہے وہ اجر ہے، وللخازن مثل ذالک خزانچی کے لیے بھی اسی قدر یا اسی مقدار میں اجر ہے، لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا ان میں سے کوئی کسی کا اجر کوئی دوسرے کا کسی کا اجر دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرتا، مطلب یہ کہ کسی کے دین میں ہو بیوی کے دین میں کہ اگر میں خرچ کروں گی تو مجھے تو اتنا نہیں ملے گا جتنا خامد کیونکہ کماتا وہ ہے، اور اسی طرح جو خازن ہے جو محافظ ہے خزانچی وہ بھی خرچ کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میرا تو اپنا ہے نہیں، اجر تو سارا ان کو ملنا ہے، مجھے کیا اجر ملے گا، وہ بھی رک جائے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے یہ وہ اس وقت جب خامد کو پتہ ہو معلوم ہو، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر بتایا نہ جائے خامد کو اس کے مال خرچ کرتے وقت کم از کم اتنا یقین ضرور ہو بیوی کو بھی یا ملازم کو بھی کہ میرے اس قدر خرچ کرنے سے جو صاحب ہیں انہیں خوشی ہی ہوگی، اطمینان ہی ہوگا، انہیں افسوس نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ تو باقی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر کے جو اخراجات کمائی وغیرہ وہ خامد کے ذمہ ہے نہ کہ عورت کے ذمے، اگر عورت اپنا کوئی لائی ہے اپنے والدین سے تو وہ اس کا ہوگا، اس میں خامد کا حصہ کوئی نہیں، اگر عورت خود اپنے خامد کو دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے، تحفہ دے دے ہدیہ دے دے، لیکن یہ اس عورت کا اپنا مال اس میں سے وہ جیسے چاہے تصرف کرے، یہ اس مال کی بات ہے جو خامد کما کے لاتا ہے گھر کے لیے، اس کی بات ہے یہ، عورت کا اگر اپنا مال ہے تو اس کی اپنی کمائی ہے تو پھر تو اس کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ حدیث جو عزیز طلبہ ہم نے پڑھی ہے، حدیث میں الفاظ یہ الفاظ غیر مفسدت اس کو انڈر لائن کیجئے، جس کا یہ مطلب ہے کہ غیر اسراف یعنی اسراف کیے بغیر، زیادتی کیے بغیر، یہ ثواب اس وقت ہے جب خامد نے دینے سے منع نہ کیا ہو، اللہ عالم۔ چلیں جی آگے نیکسٹ حدیث کی طرف آتے ہیں، 1948 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انفقت المرأة من کسب زوجها جب عورت خرچ کرے اپنے خامند کی کمائی سے، من کسب زوجها من غیر امر ہی اس کی اجازت کے بغیر، من غیر امر ہی فلا نصف اجر ہی
اس کو اس کے اجر کا نصف یعنی آدھا ملتا ہے۔ اب اوپر کے حدیث میں تھا کہ کوئی بھی کسی دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرے گا، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ عورت جب اپنے خاوند کے کمائی سے خرچ کرتی ہے تو اس کو اس کے اجر اس کی جو عمل ہے اس سے اس کو خاوند کے اجر کی نسبت آدھا اجر ملے گا۔ خاوند کو مکمل اس کی کمائی ہے، اور عورت جو خرچ کر رہی ہے اس کو آدھا، کیونکہ اس کی کمائی نہیں۔ تو میں نے غیر امر ہی کا مطلب خاوند نے دینے سے نہ منع کیا تھا اور نہ ہی اجازت دی تھی، یہ ہے معنی میں نے غیر امر ہی۔ میں نے غیر امر ہی کے الفاظ آ جائیں گے تو یہ معنی پھر اجر جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ مطلب یہ کہ خاوند نے دینے سے منع بھی نہیں کیا اور اجازت بھی نہیں دی۔ اس صورت میں پھر معاملہ جو ہے وہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے خاوند ناراض ہو، اس کو پسند نہ کرتا ہو، اور ہو سکتا ہے خاوند جو ہے وہ پسند کرتا ہو۔ ایسی صورت میں اگر عورت اس کے باوجود دیتی ہے کہ میں دیکھی جائے گی، پھر میں نے تو غریب کو دینا ہے، میں محتاج کو دینا ہے، اور اس خاوند کو میں حصہ دار بنانا چاہتی ہوں خیر و برکت میں، یہ نیت کر کے جذبہ کر کے اگر عورت خرچ کرے گی، اجازت بھی نہیں لی اور نہ خاوند نے اجازت دی ہے، اور دونوں احتمال ہیں، خاوند ہو سکتا ہے ناراض ہو اور ہو سکتا ہے ناراض نہ بھی ہو، ایسی صورت میں اجر آدھا ہو جائے گا۔ لیکن اوپر یہ ہے من غیر امری کا معاملہ اوپر نہیں ہے، اوپر یہ ہے کہ اس کو یقین ہے پورا کہ خاوند نے اجازت دی ہوگی، یا اس کو یقین ہوگا، معاملہ احتمال والا نہیں ہوگا، اور اس کو یقین ہوگا کہ شوہر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے میرے خرچ کرنے سے، پھر وہ جب خرچ کرے، اور اس طرح خازن بھی، اس کو بھی یقین ہو اگر میں دوں گا تو صاحب جو ہے وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس صورت میں یہ دونوں حدیثوں میں تھوڑا سا فرق ہے، تو ذہن میں رکھیے گا۔ سر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ لوگ ایسے آپ کو ہوتے ہیں جو اصرار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مستحق بھی ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خاوند یہ نہیں چاہتے، تو ہمیں پھر وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے؟ رک جانا چاہیے، نہیں دینا چاہیے؟ بالکل جی رک سر۔ جانا چاہیے۔ جی ہاں، اس لیے کہ جس کی ملکیت ہے وہ نہیں چاہ رہا، تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی کا اٹھا کے مال دے دیں کسی غریب کو خیر پوچھے۔ جی سر۔ ہاں، لیکن بات تو وہی آ گئی نا کہ اس حد تک اگر عورت کو پتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں اگر میں اتنا دے دوں گی تو پھر کوئی حرج نہیں، وہ جی پھر جی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ وہ تو جی میاں سر۔ بیوی ایک دوسرے کو جانتے ہی ہوتے ہیں مزاج کو، آپ جی مطلب بالکل وقت جب گزرتا ہے تو پتہ چل ہی جاتا ہے ان کو کہ جی سر، چاہیے۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ آگے ہے جناب حدیث 1949، وعن ابی موسیٰ العشری، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخازن مسلم الامین۔ اب یہ دیکھو ایک خازن ہے، خزانچی مسلمان بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، ایسی صفت والا جو کہ ڈنڈی مارتا نہیں اور نہ ہی اس سے توقع ہے کوئی گڑبڑ کرنے کی، کمی بیشی کرنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ تو الخازن المسلم، ایسا خزانچی جو کہ مسلمان ہے، الامین و امانت دار ہے، الذی یعطی ما امر بہ، اور وہ وہی کچھ دیتا ہے جس کا اسے اجازت دی جائے، ما امر بہ، یہ ساری شرطیں ہیں ذہن میں رکھیے گا، یعطی ما امر بہ، اور وہی کچھ دیتا ہے جس کی اس کو اجازت دی جائے، کاملا مکمل، یعنی اس میں کمی بیشی نہیں کرتا، موفراً پورا پورا، یہ بطن بہی نفسو، اور اس کے ساتھ ایک اضافی چیز وہ اپنی ملا لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ جو کہ اس کا اپنا دل بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، طیبۃ بہ نفسہ۔ بعض جو ہیں وہ اس سے برعکس ملیں گے آپ کو خزانچی، ہو سکتا ہے وہ امین بھی ہو، مسلمان بھی ہو، لیکن اگر کہے اپنا مالک کہے بھئی یہ فقیر آیا اس کو دے دو، تو وہ مال دیکھ کر جو خزانچی ہے وہ ناک منہ چڑھائے،
اور نہ چاہتے ہوئے اور اپنا ایک اپنا طبیعت کی ناسازی کے ساتھ وہ اس کو دے، نہ چاہتے ہوئے، دل نہ چاہ رہا اس کو دینے کو، اور اس کو وہ مطلب گراں سمجھے اس عمل کو، لیکن وہ عمل مجبوراً کر رہا ہو اپنے مالک کے کہنے پر، وہ ہے بھی حقدار جس کو دینا چاہ رہا ہے، ایسی صورت میں صورت بدل جائے گی۔ یہاں یہ ہے کہ طیبۃ بہ نفسہ، کہ وہ جو خزانچی ہے وہ ایک تو امین بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اپنے مالک کے حکم کے مطابق جتنا وہ کہہ رہا ہے اتنا ہی دے رہا ہے، کمی بیشی بھی نہیں کر رہا، پورا پورا دے رہا ہے، اور اپنے دل کی خوشی سے دے رہا ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ مجھے بھی اس میں اجر دے۔ فَيَدْفَعُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ، تو وہ دیتا ہے وہ مال اس شخص کو، امر لہو بہی، جس کو دینے کا حکم دیا گیا ہے مالک کی طرف سے۔ تو احد المتصدقین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خزانچی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک صدقہ کرنے والا ہے، شمار کیا جائے گا اللہ کے ہاں، اگرچہ وہ اس کا اپنا نہیں، لیکن اجر و ثواب میں وہ مالک کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ تو یہ حدیثیں اس بات کی طرف مطلب ہمیں انگیخت دلا رہی ہیں کہ جو خیر و برکت کے دروازے ہیں، جب کوئی بھی اس کا حصہ دار اس میں بنتا ہے تو اللہ اس کو اجر و ثواب دیتے چلے جاتے ہیں، اس کو بھی شریک کرتے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی۔ اور اس کے بالکل برعکس اگر کوئی گناہ کا کام ہے اور اس میں بھی جتنے اس میں معاون بنتے جا رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح گناہ میں لت پت ہوتے جا رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو نیکی کو فروغ دینا چاہیے اور گناہ کو روکنا چاہیے۔ آگے ہمارے پاس حدیث، اچھا جی، یہ 1949 حدیث میں یہاں الخازن سے مراد گھر کے کاروبار کا خزانچی ہے، دن میں رکھ لیجئے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کو گھروں میں کاروبار، بعض گھرانے ان کے کاروباری ہوتے ہیں معاملے، تو انہوں نے جو اپنا رکھا ہوتا ہے، کوئی امین یا کوئی اکاؤنٹنٹ سمجھ لیجئے، کوئی ادارے میں، دفتر میں، وہ مراد ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ جمع ہوتا رہتا ہے ہر وقت۔ 1950 وان عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت قالت، وہ کہتی ہیں، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان امی، کہ بے شک میری والدہ، ان ام افتلتت نفسها، افتلتت نفسها کا معنی ہے کہ اچانک جس کی جان نکل جائے، اچانک، افتلتت نفسها، اچانک یعنی جسے ہم سڈن ڈیتھ کہتے ہیں نا، یہ افتلتت نفسها، اچانک اس کی جان ہوا ہو گئی، واظنها، اور میں یہ گمان کرتا ہوں اے اللہ کے نبی، جی، ان امی، بے شک میری ماں یا والدہ، افتلتت نفسها، کہ وہ اچانک فوت ہو گئی ہے، یعنی جسے سڈن ڈیتھ کہتے ہیں، واظنها، اور میرا یہ گمان ہے کہ لو تکلمت، اگر وہ اسے کوئی بات کرنے کی فرصت ملتی، صدقت، تو وہ ضرور صدقہ کرتی، صدقہ کا حکم دیتی کہ یہ صدقہ کرو، یا صدقہ کے بارے میں کوئی وصیت کرتی۔ فہل لها اجر، تو کیا اس کے لیے اجر ہے، ان تصدقت عنہا، اگر میں صدقہ کر دوں اس کی جانب سے، اپنی والدہ کی جانب سے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، بالکل ہے، متفق علیہ۔ تو یہ ایسا نیکی کا کام ہے جو صدقہ جاریہ بھی ہے، اور کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جس کے لیے وہ کر رہا ہے صدقہ، اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، فضل اللہ تعالی۔ تو حدیث میں الفاظ ان ام افتلتت نفسها، اس کو انڈر لائن کیجئے، بے شک میری ماں اچانک فوت ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ میت کو صدقہ نفع دیتا ہے، اور بے اتفاق اہل سنت میت کو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ ہو گیا نا جی؟ یہ کام کرنے والے جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ ہم بعض غیر ضروری کام کرتے ہیں جس میں خرچ زیادہ ہوتا ہے، اور غیر مسنون، غیر مشروع، فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ ویسے کوئی بھی والدین کی اولاد کوئی بھی بغیر نیت کے بھی کوئی نیکی کا کام کرتی ہے تو والدین کو از خود ثواب اور اجر جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اولاد جو ہے اس پر زندگی میں انہوں نے محنت
کی تھی اور انہیں نیک بنایا تھا، ان کی تربیت کی تھی، تو اب جو بھی وہ کام کریں گے، خواہ وہ والدین کی نیت کر کے کریں یا ویسے کریں نیکی کے کام، تو از خود ان کو والدین کو اس کا اجر ثواب جو ہے وہ ملتا چلا جائے گا۔ 1950 ہاں جی آگے 1951 یہ حدیث آئی ہے ہمارے پاس الفصل الثانی، دوسری فصل میں، اس باب کی دوسری فصل آئی ہے، دیکھتے ہیں 1951 حدیث عن ابی امامہ تھا، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے فی خطبت ہی، اپنے خطبہ میں، عام حجت الوداع، حجت الوداع کے سال آپ نے خطبہ دیا، آپ نے ایک خطبہ نہیں دیا، کئی خطبے دیے تھے، لیکن ان خطبوں میں سے ایک یہ خطبہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا تنفق امرأۃ شیئا من بیت زوجہا، لا تنفق نہ خرچ کرے کوئی بھی عورت، امرأۃ شیئا کوئی چیز بھی، من بیت زوجہا اپنے خاوند کے گھر سے، الا باذن زوجہا مگر یہ کہ اپنی خاوند کی اجازت کے ساتھ، یعنی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے خاوند کے گھر سے کوئی بھی شے جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ قیل یا رسول اللہ، یہ پوچھا گیا اللہ کے رسول، ولا الطعام، نہ ہی کھانے کی چیز، یعنی کھانے کی چیز بھی خرچ نہ کرے۔ قال آپ نے فرمایا ذالک افضل اموالنا، یہ کھانے کی چیزیں جو ہیں یہی تو ہمارا افضل ترین مال ہیں، یعنی بہترین مال ہیں، کھانے کی چیزیں تو بہترین مال ہیں۔ واقعی صحیح بات ہے کہ کھانا جو ہے جس کا تعلق پیٹ سے ہے، سب سے قیمتی چیز تو وہ ہے، بلکہ دوسری چیزوں کی بھی ویلیو اسی کھانے کی چیزوں کی وجہ سے ہی بنتی ہے۔ روایت ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے۔ تو یہ 1951 حدیث ہے، سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ تو اب یہ جو ممانعت ہے، جیسا کہ میں نے اوپر بھی ذکر کیا ہے، یہ ممانعت اس عورت کے ساتھ خاص ہے جسے خاوند نے خرچ کرنے سے روکا ہو، باقاعدہ یہ کہا ہو خاوند نے جس اپنی اہلیہ کو کہ اگر خرچ کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ کر یا میری اجازت کے بغیر آپ خرچ نہ کرنا، تو اس کے لیے یہ بات کلیئر ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بات کہی ہے یہ۔ اچھا جی آگے ہمارے پاس حدیث ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے یہ غالباً آخری حدیث ہے۔ 1952 وان سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، قال وہ کہتے ہیں اما بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی عورتوں سے، یعنی اہل ایمان خواتین سے جب آپ نے بیعت لی، تو قامت امرأۃ جلیلۃ، ایک بڑی باوقار، بڑی وجاہت والی خاتون، وہ کھڑی ہو گئیں، انہا من نساء مضر۔ 1952 ون سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں لما بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے، اہل ایمان عورتوں سے بیعت لی، قامت امرأۃ جلیلۃ، تو ایک بڑی باوقار وجاہت والی خاتون کھڑی ہوئیں، کانہا من نساء مضر، گویا کہ وہ مضر قبیلہ کی عورتوں میں سے ایک عورت تھی، مضر قبیلہ کی خواتین سے اس کا تعلق تھا۔ فقالت، تو وہ کہنے لگیں، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا کل علی آبائنا، کہ بے شک ہم ایک بوجھ ہوتی ہیں، کلن ایک اعتبار سے ہم بوجھ ہوتی ہیں، علی آبائنا اپنے آبا و اجداد، اپنے والدین پر، و ابنائنا اور اپنی اولاد پر، اپنے بیٹوں پر، و ازواجنا اور اپنے شوہروں پر، گویا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہماری وجہ سے، انہیں بڑی دوڑ دھوپ اور محنت مشقت کرنا پڑتی ہے، اور ہم باہر نہیں نکل سکتی اور نہ ہی خود کما سکتی ہیں ہم، تو یہ اس وقت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وقت کی یہ خواتین جو یہ بات کہہ رہی تھیں، اور اس وقت یہی معاملہ تھا۔
تو فما یحل لنا من اموالہم، تو کہاں تک جائز ہے ہمارے لیے ان کے مالوں سے فائدہ اٹھانا، ان لوگوں کے مالوں سے کہاں تک ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم فائدہ اٹھا سکیں. فما یحل لنا من اموالہم. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرطب تاکلنہ وتہدینہ. ہاں جی، تو آپ نے فرمایا کہ الرطب، فریش چیزیں، تر و تازہ چیزیں، تازہ، تاکلنہ، جو تم کھاتی ہو، یعنی وہ چیزیں جنہیں تم کھاتی ہو، وتہدینہ، اور جو تم ہدیہ کرتی ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تم کھا سکتی ہو، گھر کی چیزیں، جو کہ ایک عام اجازت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر یہ انسان جو ہے وہ گزارا نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ اپنی ضروریاتی زندگی کے بغیر اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ تو کم از کم چیزیں ہیں جن کو آپ کھا سکتی ہو. تو باقی اگر اس سے زائد چیزیں ہیں جو اضافی ہیں تو وہ یا شوہروں نے یا جن کی ملکیت ہوتی ہے انہوں نے آپ کو اجازت دی ہو تو جائز ہیں، یا پھر آپ پوچھ کے استعمال کر سکتی ہیں، فائدہ اٹھا سکتی ہیں، جیسا کہ پہلی حدیث میں ذکر ہوا ہے. تو بہرحال بعض اہل علم جو ہیں اس حدیث کی سند کو کہتے ہیں کہ یہ جید ہے، یعنی عمدہ سند ہے، صحیح ہے، اور بعض نے اسے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور وہ جو ضعیف قرار دینے والے اہل تحقیق ہیں، اہل علم، وہ کہتے ہیں کہ راوی زیاد بن جبیر عن سعد مرسل ہے، کیونکہ یہ سعد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، تو اس سے جو روایت کرنے والے اس سے پہلے ہیں وہ زیاد بن جبیر، انہوں نے سعد سے یہ روایت یہ ذکر کی ہے. تو جب یہ روایت کرتے ہیں اس انداز سے تو یہ حدیث مرسل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، واللہ اعلم عالم بالصواب. حدیث میں لفظ کلن، اس کو آپ انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے بوجھ. تو اس کے ساتھ عزیز طلبہ آج کا یہ درس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا، اللہ کی توفیق سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.